صلی اللہ علیہ وسلم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان سے صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جوہر سے تو قیامت کی بات ہے. بیمار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر تنزیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شریعان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لبگشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نگیر سے ملک. آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک محرک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات و منازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے سلطان میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اتحاد اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مدودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے اتحاد اتفاق باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسے ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مدودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی فریاد اور للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتی ہیں. برادران ملت نفرت و عداوت کی حریص کو دور کیا جا سکتا ہے. عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم ملت نے انتشار اختلافات و تنازعات کا اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے. اور جس قوم ملت نے یکجہتی کا اختیار کیا، وہ ہمیشہ بلا کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. شریعت اسلامیہ نے اتحاد اتفاق کو پسند کیا. اسلام آپ سے محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول سے تکرار اور آپ سے کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی. اس ملت کی ایک ایسی درگاہ کری کہ دوسروں کو راہ ہدایت کا کیا بتا سکتے ہو. آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سب طرح ہو گئے. میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں